أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور 7 آیات ہے. صحیح قول کے مطابق نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے. تفسیر منصور میں ہے کہ آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں جب غار حرا سے آتا جاتا ہوں تو مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی دوڑتا ہے. بی بی صاحبہ خدیجہ الکبریٰ نے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا. اس نے کہا کہ ان کو کہے کہ یہ ٹھہرے. جب آپ ٹھہرے تو آپ کے سامنے فرشتہ جبریل نے گزار ہوئے اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا. بیشتر مفسرین نے شان نزول یہی بیان فرمائی ہے. اس جماعت کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ اول ما نزل ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اول ما نزل سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور پھر سورہ مزمل، سورہ مدثر اور ان کی کچھ آیات، سورہ قلم. سب سے پہلے جو پوری سورت نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ ہے، اور سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ بقرہ ہے. یہ وجہ ہے دونوں کے درمیان مناسبت. فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی فرشی اور عرشی ترتیب میں بقرہ ہے. احادیث میں ہے کہ جمیع علوم کتب 4 میں تھی اور پھر وہ جمیع علوم قرآن کریم میں اور وہ فاتحہ میں اور پھر بسم اللہ میں اور اس کے حرف با میں. تفسیر کبیر میں روح البیان میں اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ ذکر کیا ہے. تفسیر روح البیان میں بلا سند یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئے. على تحقیق تعوذ کی مشروعیت اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، اور على تحقیق سنت مستحبہ اور قبل القراءت. مالک وغیرہ اہل مدینہ کی بعض رائے بعد ما قرأ نہایت مرجوح جاری گئی، اور ابن عباس کی روایت سنن میں ہے حضرت کے لیے 2 سورتوں کے درمیان فرق کے طور پر سورت کو سورت سے جاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا ہے، اور یہ 1 دفعہ منزل ہے. اس لیے پورے قرآن میں حنفیہ کے نزدیک 1 دفعہ بسم اللہ تراویح میں بالجہر ہو. قاری صاحب کی مرضی فاتحہ سے پہلے پڑھ لے یا بقرہ سے پہلے پڑھ لے یا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے پڑھ لے، 1 دفعہ صرف. راش اور راہ کی وجہ سے بعض حافظ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ بالجہر پڑھتے یہ ناجائز اور حرام. غیر قرآن کو قرآن کی جگہ پڑھنا گناہ. مولانا اشرف علی صاحب سے بات پوچھی گئی، جواب میں کہا یہ مسئلہ کیا کہتا ہے، اس میں قرآن کا کوئی کام نہیں، اور بخار اس طرح لگتا ہے. سورہ فاتحہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تعارف میں ہے، اس لیے اس کا شروع کتاب میں ہونا بہت ہی زیادہ موزون ہے.
اور اس کا نماز کے شروع میں پڑھنا ہر قرات میں ہر رکعت میں نہایت اوفق ہے. باقی کیا ہر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا؟ بعض ائمہ نے عبادہ بن صامت کی حدیث کے تمام کتابوں میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے یہ استدلال کیا ہے. لیکن خود بخاری میں اس کے بعد ابو ہریرہ کی روایت ہے جو مسیح الصلاۃ کی نماز پر مشتمل ہے، اور اس میں ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اور اس میں فاتحہ کا کوئی تذکرہ نہیں. اس لیے حنفیوں میں سے صاحب بیان نے کہا ہے والفاتحة لا تتعین رکنا عندنا، بطور رکن اور فرضیت کے فاتحہ ہمارے یہاں نماز کا حصہ نہیں، کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے. کیونکہ اخبار احاد سے ثبوت ہے اس واسطے وجوب ہے، اور وہ دو حدیثوں کی وجہ سے امام کرے گا مقتدی نہیں کرے گا. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث صحیح مسلم میں اذا قرأ فانصتوا، امام پڑھ رہا ہے تو آپ چپ رہے. اور جابر بن عبداللہ کی حدیث ترمذی میں جس پر امام ترمذی نے فیصلہ کیا ہے آخری رکعت میں الا یکون وراء الامام، کہ جو لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھنا نہیں. امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن صحیح کہا. یہی احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو نماز درست ہے، اور جابر بن عبداللہ کی حدیث پیش کر دے. باقی تفصیل حدیث کی کتابوں میں علماء پڑھ چکے ہیں. استاد العالم محدث کبیر حضرت الشیخ حضرت بنوری کی فصل الخطاب، فصل الحسام یا فصل الختام فی ترک الفاتحۃ للماموم خلف الامام، بہترین کتاب ہے. اور شیخ مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز کی احسن الکلام فی ترک الفاتحۃ للماموم خلف الامام 1444 صفحے میں انسائکلوپیڈیا ہے. پوری دنیا میں اس سے بڑی کتاب اس موضوع پر نہیں.